بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دورہ میرا تمام دوروں سے مختلف رہا، اور اس میں اہل کراچی نے اندرون سندھ بلوچستان کے جو عوام ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، انہوں نے جس طرح تحریک لبیک یا رسول اللہ کے مقاصد کو، نظریات کو، منشور کو سراہا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور یہ بالکل صدیوں کے بعد اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اقبال نے کہا نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رائی۔ یہ کہا تھا کہ بے ذوق نہیں ہے، کوئی پہنچا ہی نہ ہو تو وہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن جہاں بھی ہم پہنچے ہیں تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں یا آپ غلط راستے پر ہیں۔ جو دوسروں کے ساتھ کھڑے تھے وہ بھی کہتے تھے کچھ ہماری مجبوریاں ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، ووٹ بھی آپ کو دیں گے اور ہم آپ کی سپورٹ بھی کریں گے۔ بلوچستان میں خاص طور پہ کیسا؟ جی، بلوچستان نے تو حیران کر دیا۔ وہ اس کے اندر تو لوگ کہتے تھے وہاں تو لوگ اتنے سخت ہوتے ہیں، بندے کو مار دیتے ہیں، وہ تو لسانی طور پر پنجابیوں کو مار دیتے ہیں، وہ ان کے کارڈ دیکھ کر، ان کی شکلیں دیکھ کر، ہمیں تو دیکھ کر وہ روتے ہی تھے، والے آنا نعرے لگاتے تھے اچھل اچھل کر۔ ہمیں تو کسی نے کوئی بھی نہیں کہا، پنجابی بھی میں نے وہاں بولی، اس پر بھی وہ نعرے لگا رہے تھے، ان کو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ہاں جی، یہ وہ بھی لگا رہے تھے۔ اچھا، بلوچستان کا ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس یہ ہے کہ یا تو وہاں پر مذہب کی طرف بہت زیادہ رجحان ہے جی، یا بالکل بھی نہیں ہے۔ نہیں، وہ بات یہ نہیں ہے۔ جنہوں نے رہنمائی کرنی چیز تیاراں باز ادات تدبیر ماں رخ سوئے میں خانہ دارت پیر ماں، اقبال کہتا ہے کہ میں اپنا سر تو دیوار پر نہیں مار سکتا، کہ جن لوگوں نے لوگوں کی رہنمائی کرنی تھی میں نے دیکھا کہ وہ خود غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ تو جن لوگوں نے دین کی صحیح رہنمائی کرنی تھی نا، وہ بھی حالات کی تاب نہ لا کر وہ لوگوں کے ساتھ پھر جیسے لوگ چل رہے تھے وہ بھی چلنا شروع ہو گئے۔ اگر وہ مزاحمت کرتے اور تکالیف اور مصائب کو برداشت کرتے، اس کے بغیر تو دنیا نہیں ہے نا، یہ تو بالکل ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ گھر بیٹھے سوئے سوئے صبح انقلاب کی تبدیلیوں کی باتیں کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ تبدیلی نہیں ہے، یہ تو اپنے خود فریبی ہے۔ تو اگر وہ لوگ جو حضور کے دین کے وارث کہلاتے تھے، وہ اگر مصائب اور مشکلات کو برداشت کرتے اور وہاں کام کرتے، تو جب انبیاء شہید کیے گئے تو علماء بھی شہید کیے جاتے، تو دین کا آج جو ہے وہ رخ کسی اور طرف ہوتا۔ تو ظاہر وہ آسان پسندی کی طرف وہ آ گئے، تو پھر سردار سردار رہے، غریب غریب رہے، پھر مولوی مسجد تک رہے۔ یہ دین میں جو کرپشن کی ان لوگوں نے، یہ مطلب یہ کہاں سے شروع ہوئی، کہاں سے آپ اس کو؟ دین میں کرپشن کوئی نہیں ہوئی، دین آج بھی جو یہ لوگ ضرور کیا، جیسے بلوچستان کی ہم بات کر رہے ہیں کہ صاحب وہ تو اپنے راستے سے ہی ہٹ گئے، مطلب دکھا اپنے آپ کو کچھ رہے ہیں، ایکچولی کچھ ہیں، نہیں، کچھ اور ہیں، باتیں کچھ اور۔ نہیں، وہ جو لوگ آج بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے پھر تبدیلی تو لائی نا۔ یہ پھر وہ جو پرانے لوگ تھے ان کے بس میں شاید یہ نہیں تھا، اب نوجوان نسل کھڑی ہوئی ہے اور لبیک کے نعرے کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ نوجوان علماء بھی جو ہے وہ میدان میں ہے، اور ان کے ساتھ جو بزرگ تھے جنہوں نے مدارس اور مساجد کو قائم رکھا ہوا تھا وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ کرپشن تو پھر یہ ہر دور میں ہوتی رہی ہے۔ ہاں، تو یہ تو علماء یہود کے اندر بھی تھا، مشائخ یہود کے اندر بھی تھا، اور حضور نے بھی فرمایا کہ میری امت کے اندر پھر ایسے ایسے لوگ آ جائیں گے، اور یا یہ پھر علماء، حضور نے خود فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ آسمان کے نیچے بدترین یہ مخلوق بن جائیں گے، انہی سے فتنے نکلیں گے، پھر خود یہ فتنوں کا شکار ہو جائیں گے، مسجدیں بھری ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، اسلام کا نام رہ جائے گا، قرآن کی رسم رہ جائے گی۔ یہ ساری باتیں تو ہیں، لیکن پھر بھی صدیوں کے بعد بھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے ہم نکلے ہیں، تو دین اتنا غیور ہے کہ وہ اپنا قرض کسی اپنے کاندھے پر نہیں رکھتا، وہ واپس کر دیتا ہے۔ تو دین سب سے بڑا غیرت مند ہے، تو اس نے پھر جہاں بھی دین کا کسی نے نام لیا تو دین نے بہرحال اس کی مدد ضرور فرمائی ہے، اور جیسے ہماری ہو رہی ہے۔ علامہ اقبال کو آپ بہت کوٹ کرتے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ بہت انفلوئنس بھی کیا ہوا ہے آپ کو۔ کیا اس کی وجہ صرف شعر و شاعری یا خیالات، صرف شعر و شاعری ہے، خیالات ہیں، یا یہ کہ ایک پورا نظریہ ہے؟
یہ شعر و شاعری تو ویسے بھی قرآن نے مذمت کی ہے، والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون۔ شعراء کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے، اور جب یہ آیات نازل ہوئیں تو کعب بن مالک حضور کے درباری شاعر تھے، تو حضور کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی حضور اب کیا کریں، یہ تو قرآن نے مذمت کر دی ہے، تو میں تو شاعر ہوں۔ تو فرمایا یہ آپ لوگوں کے لیے ان المومن یجاہد بسیفی و لسانی، کہ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھی جہاد کرتا ہے۔ تم جو شعر کہتے ہو قرآن نے ان شعروں کی مذمت نہیں فرمائی۔ تو قرآن نے کہا کہ شعراء خیالی وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، لیکن علامہ اقبال کو میں نے بحیثیت شاعر نہیں، بحیثیت عاشق رسول اور بحیثیت مصلح امت، اور جو امت کا درد ان کے اندر موجود تھا کہ سرود رفتہ باز آیت کے نایت، نسیم از حجاز آیت کے نایت، سرآمد روزگار این فقیرے دیگر دانائے راز آیت کے نایت۔ یہ وہ خود کہنے لگا کہ بھئی میں شہید عشق نبی ہوں اور میری قبر پر شمع قمر جلے گی، فرشتے خود اٹھا کر لائیں گے چراغ خورشید سے جلا کر۔ تو یہ اس کو، یہ جو میں اس وجہ سے اس سے متاثر ہوں، شاعری تو بڑے بڑے، اس سے بھی بڑی بڑی کتابیں شعراء کی موجود ہیں، ان کا مجھے نام بھی نہیں آتا اور ان کا شعر بھی مجھے ایک یاد نہیں ہے۔ یہ صرف جو اس نے بات امت کے اندر کی نا کہ کی محمد سے وفات نے، تو یہ میں نے پھر کہا کہ پھر جب اس کے یہ میں نے علامہ کے شعر پڑھے اور پھر پچھلی تاریخ پر نظر دوڑائی، اور پھر اس نے کہا کہ زاں کے ملت را حیات از عشق اوست، کہ اگر امت چاہتی ہے کہ اوپر پھر جائے تو وہ عشق رسول سے ہے۔ پھر میں نے کہا یہ بات اس نے کہاں سے کی؟ پھر اس نے کہا کہ عشق افلاطون و علت ہائے عقل بشوت نشتر سودائے عقل۔ اقبال کہتا ہے عقل کی جتنی بیماریاں ہیں نا، ان کا معالج صرف عشق ہے، عشق کے نشتر سے ہی عقل شفا پاتی ہے۔ ہاں جی، اور جملہ عالم ساجد و مسجود ہو اور سومنات عقل را محمود ہو۔ اقبال کہتا ہے کہ یہ جو سومنات ہے نا عقل کا، اگر اس کو کوئی یہ سارے بت توڑ سکتا ہے تو عشق رسول توڑ سکتا ہے۔ ہاں، تو یہ بت سارے، تو اس طرح کی میں نے اس سے علامہ اقبال سے میں متاثر حضور کی غلامی کی وجہ سے ہوں۔ فقیرم از تو خواہم ہر چہ خواہم دل کوہ خراش از برگ کاہم، بہر خود بجوئے من گہرد متاع من بکوہ دشت و درد، دلم نہ کشود آن طوفان کے دادی مرا شورے ز طوفان دگرد۔ یہ اس نے خود مانگا کہ حضور مجھے جو پہلے آپ کا عشق رسول ملا ہے نا، اسے میرا دل نہیں کھلا، مجھے اور چند قطرے چاہیے۔ پھر اس کو کھلا تو پھر کہنے لگا اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی۔ تو یہ ساری باتیں میں اس واسطے ان سے متاثر ہوں، انہوں نے حضور کے ساتھ۔ جی میں طالب علمی زمانے سے ہوں، جب میں پڑھ رہا تھا نا اس وقت بھی اور کتاب میرے پاس کوئی تھی یا نہیں تو کلیات اقبال ضرور تھی بچپن سے۔ اور مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے، والد والدہ کا بھی نہیں ان کو، وہ تو پڑھے ہوئے نہیں تھے، انہوں نے مجھے کہ وہ تو نہیں پڑھے ہوئے تھے میرے والدین۔ میرے والد صاحب جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ زمین کتنی تھی؟ زمین ہماری کافی ہے، آباء و اجداد کی جو ہے کافی زمین۔ اچھا، مطلب وہ میرے بھائی کے پاس ہی ہے، ہم ان سے کچھ بھی نہیں لیتے۔ نہیں میں تو آپ کی چائلڈ ہوڈ میں جا کے مطلب میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کا۔ ہاں جی، وہ بالکل ہم نے کبھی، میں نے مان ہی نہیں کیا ان چیزوں پر، وہ تو میں نے کبھی پوچھا بھی نہیں ہے بھائی سے کہ میرے نام تو آپ نے لگوائی بھی ہے والد صاحب کے جانے کے بعد، یہ تمہارے نام ہی ہے۔ ہاں، تو میں جاتا ہوں ایک کمرے میں ٹھہر کے واپس آ جاتا ہوں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ آپ بہت پرائیویٹ قسم کے انڈیویجول ہیں، کیا یہ مطلب؟ بات صحیح ہے؟ کیا مطلب؟ پرائیویٹ قسم کے انڈیویجول سے مراد یہ کہ آپ کو یہ کوئی شوق نہیں ہے کہ آپ کے گھر کی باتیں یا آپ کے ادھر ادھر کی باتیں، آپ کی کوئی تشہیر ہو یا؟ جی الحمدللہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اپنے آپ میں رہتے ہیں، اس سے نہیں، زیادہ بس میں نے پڑھی جو حضور کی سیرت ہے صرف، ٹھیک، تو اس میں تو میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی۔ ہاں جی، مہینہ مہینہ میرے آقا و مولا کے گھر آگ نہیں جلا کرتی تھی، تو بتائیں نا یہاں پھر ایسے لوگ کہ بھئی یہ کھانا ہے تو یہ نہیں کھانا، تو آج یہ پکنا ہے۔ میں نے آج تک گھر میں بھی پوچھا ہاں جی کیا پکا ہے، یہ پکا لے آئیں جی، یہ کیا یہ ہے جی، آج میں نے کبھی بھی فرمائش نہیں کی کہ آپ یہ پکنا چاہیے، آج جو پکا دیا وہ میں نے کھا لیا، جو نہیں دیا تو میں نے کہا مجھے اب جلدی ہے، مجھے برتن میں ڈال کے دے دے، رستے میں کھا لوں گا۔ اچھا، فیوریٹ کھانا کیا آپ کا؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا کھانے سے کیا ہے، یہ پیٹ میں جانا ہے، اس نے یہاں تک زبان تک ہی ہے۔ ساگ اور آپ کہیں گے مکئی کی روٹی نہیں گاؤں میں بنتی ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں، جو بھی مل گیا۔
جو بھی مل گیا اللہ کا دیا. لم یکن یزم و زواکن ولا یمدح. امام حسن فرماتے ہیں میرے نانا جان جو ہے وہ ذائقے اور ان چیزوں سے دور رہتے تھے کہ کون سی چیز ذائقے والی پکی. ولا یمدح، اور میرے نانا جان نے ساری زندگی کسی کھانے کی تعریف نہیں فرمائی اور نہ کسی کی کھانے کی مذمت کی ہے. اللہ کا بس شکر پڑا. ٹھیک ہو. اچھا خادم صاحب مجھے یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگ آج کل نعرہ لگا رہے ہیں تبدیلی کا. آپ کس قسم کی تبدیلی دیکھ رہے ہیں کہ جس میں عوام کو کانفیڈنس بھی آیا کہ ہاں یار یہ واقعی میں تبدیلی ہی ہے؟ الصدق ینجی والکذب یہلک. سیدنا صدیق اکبر نا، یہ تو حضور کا اپنا فرمان ہے کہ سچائی انسان کو کامیاب کرتی ہے اور جھوٹ انسان کو برباد کرتا ہے. تو تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی آپ کے سامنے ہے کہ جو لوگ سچے ہیں ان کے بھی سامنے آپ کے، اور جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں قوم کے ساتھ ان کی تباہی اور بربادی دن بدن جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگی. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. جھوٹا تو فنج لعنۃ اللہ علی الکاذبین. شاید ان لوگوں کے نزدیک جھوٹ ان کا کوئی اپنی ڈکشنری کا کوئی اس کا معنی ہو، انہوں نے جھوٹ، لیکن جھوٹ تو بہرحال جھوٹ ہے. مذاکراً بھی کوئی بولے تو وہ بھی جھوٹ ہے. تو تبدیلی جو ہے نا وہ قوم خود جس دن چاہے گی نا، تبدیلی اس وقت ہی آئے گی. کس قسم کی ہے؟ میں یہ سوال ہے انشاءاللہ جو یہ چاہتے جائیں گے نا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، توبہ کریں گے اپنے گناہوں سے اور تلافی معافات کریں گے اور واپس آئیں گے دین کی طرف، تو تبدیلی جو یہ پھر چاہیں گے نا، یہ شان محبوبی بن جائے گی. در مسلمان شان محبوبی نمان، خالد و فاروق و ایوبی نمان. یہ شان محبوبی ہے کہ پھر بندہ جو چاہتا ہے رب وہی کر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جمہوریت اسلام میں کس طرح ڈیفائن ہے؟ جمہوریت ایک ان کا طرز حکومت ہے. انشاءاللہ اس جمہوریت کی اصلاح ہوگی اور اسلام کے پیچھے ہم اس کو لگائیں گے. مطلب اس کا جو ایک نظریاتی خد و خال ہے وہ کیا؟ وہ تو آپ کو پتہ ہے جہاں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. یہ تو اقبال بھی کہہ گیا نا. یہ تو ایک طرز حکومت ہے جہاں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے کہ بھائی ایک بس ووٹ جو ہے وہ 51 ہونے چاہیے اور دوسری طرف جو ہے 50 بھی ہوں اور وہ بندے ہوں. تو وہ انہوں نے کرنا گنتی 51 ہو گئی. تولا نہیں کرتے کہ یہ جو بندے کھڑے ہیں 50، ان کی وزن کتنا ہے، ان کی شخصیت کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، خود یہ لوگ کہاں کس مقام پر کھڑے ہیں. یہ ایک طرز حکومت ہے. ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ اسلامک جمہوریت جو ہے اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ مطلب اس کے روح رواں ہو ہیں. اسلام کے اقبال کے نزدیک اسلام کا ہس دین مصطفیٰ دین حیات، زندگی گیرت میں قانون ثبات. اقبال کہتا ہے دین مصطفیٰ ہی امت مسلمہ کے تمام مسائل کا حل ہے اور دین ہی ان کو سیدھی راہ پر رکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. وہ جانتا ہوں میں کہ یہ تو اقبال نے خود مجلس شورا ابلیس کی جو ہے اس کے اندر کہا کہ اقبال مجلس شورا اس نے بلائی اور ساری دنیا کے کفار کو، اسلام کے مخالفین کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن قدیم. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آست. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں کہ دنیا میں ظلم اب اتنا ہو گیا کہ دین کو پیچھے کرو. اگر دین کا نظریہ آ جائے گا تو عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر. جمہوریت تو کوئی نہیں بات اس نے کی. حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین، اس سے بڑھ کر ہو کیا ہو فکر و عمل کا انقلاب کے پادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. سمجھ آئی نا بات. لیکن آخر میں وہ جا کر کہتا ہے کہ چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب، کہ ہمارا تو نظریہ یہ ہے اسلام کبھی اوپر نہ آئے. چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب. کہنے لگا ہم بھی یہی چاہتے ہیں لیکن یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم ہے یہ. کہتا ہے خدا کا ہمارے چاہنے سے اس نے کبھی دین نے نہیں رکنا تھا لیکن خدا کا شکر ادا کرو. پورے کفار کو کہتا ہے کہ یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم ہے یقین، کہ ان کو خود یقین نہیں ہے کہ ہم حضور کے دین پر چلیں گے تو ہماری کامیابی حاصل ہوگی. اسی کی بات سمجھیں ہم کہ مطلب اگر تحریک لبیک یا رسول اللہ اگر آتی ہے حکومت میں سینٹرل میں تو جو وہ نظام لے کے آئے گی وہ شرعی بھی ہوگا اور جمہوری بھی ہوگا. نہیں جمہوریت اس معنی میں تو ٹھیک ہے نا کہ بھائی کسی پر کوئی یہ نہیں مسلط کوئی بات ہوگی، ہر بندے کو زندہ رہنے کا حق ہوگا. غلامی نہیں ہوگی کہ بھائی آپ نے کیوں بات کر دی، آپ کون ہوتے ہیں. بات تو ہر ایک کی سنی جائے گی
لیکن فیصلہ شریعت کے مطابق ہوگا. شریعت جو کہے گی نا وہ فیصلہ ہوگا. بندوں کے چاہنے سے فیصلے نہیں ہوں گے. اس میں کہیں وہ ضیاء الحق والا پرابلم تو نہیں ہو جائے گا؟ ضیاء الحق صاحب والا پرابلم تو ان کی ذات کا تھا نا. نہیں 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 سر، ویسے ایک ان کی وفات کے بعد جو بات آئی وہ یہ آئی کہ صاحب انہوں نے نعرہ لگایا کہ میں شریعت لے کے آ رہا ہوں، یہ لے کے آ رہا ہوں، وہ لے کے آ رہا ہوں، اسلامائز کر دوں. لیکن جو ہر کتاب میں لکھا بھی جاتا ہے وہ یہ لکھا جاتا ہے کہ پرابلم یہ ہوئی کہ صاحب کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں آپ، کون سے فرقے کی بات کر رہے ہیں آپ کہ میں یہ لاگو کرنے جا رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں وہ کہ بھائی کس طرح سے ہم ڈیفائن کریں گے کہ یہی صحیح شریعت ہے، یہ صحیح شریعت نہیں. ضیاء الحق صاحب کو یہ پرابلم نہیں ہوئی. اچھا، جی ضیاء صاحب خود اسلام نہیں چاہتے تھے. اب وہ اس نے ایم عالم کو، بہت بڑی بات کر دی. ہاں میں نے صحیح بات کی ہے. ہاں جی، ایم عالم کو اس نے جبری ریٹائرڈ کیا کہ اس کی بیوی کے لیے، اور ایئر مارشل جو نسیم تھا وہ اس کی دونوں کی بیویوں نے کہا کہ جاؤ طیارہ لاہور اور کراچی لے جاؤ، ہمارے میک اپ کا سامان لاؤ. اس نے کہا قوم کا خزانے سے میں یہ اتنا بوجھ تمہارے میک اپ کے لیے میں جہاز لے جاؤں. اس نے شکایت کی ضیاء سے تو اس نے اسے جبری ریٹائرڈ کر دیا. حالانکہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے 1 منٹ کے اندر 5 ان کے طیارے گرائے تھے، اور اس نے شادی نہیں کی تھی کہ بنگلہ دیش جب تک دوبارہ پاکستان سے نہیں ملے گا میں شادی نہیں کروں گا. اور ایسا عظیم انسان، اس کو جبری ریٹائرڈ کر دیا کہ آپ نے میری بیوی کا میک اپ کا سامان فوجی طیارے سے کیوں نہیں لائے. تو یہ اسلام ہے، یہ اسلام وہ لانا چاہتے تھے. یہ ضیاء الحق صاحب اسلام نہیں لانا چاہتے. تو آپ ریفرنڈم کیا ہوا؟ اسلام کے لیے ہوا. تو آپ نہیں وہ تو یہ تھا کہ اگر اسلام چاہتے ہیں تو پھر میں، اس کا مطلب ہے میں ہوں. تو یہ تو نہیں ہے. اسلام میں تو عہدہ نہیں طلب کیا جاتا. یہ وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ میجر امیر افضل نے بھی لکھا ہے. اس نے کہا کہ یہ ضیاء الحق نے جو اسلام لایا نا، اس کی تو تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ اسلام کو تابع کر دیا شرعی عدالت کو سپریم کورٹ کے. ٹھیک ہے نا. اور جب آپ کو جانتے ہیں کہ وہ شرعی عدالت نے سود کو حرام قرار دیا تو پھر نواز شریف کہاں گیا تھا؟ نہیں ہاں سپریم کورٹ میں چلا گیا نا. ہاں تو اسلام جو ہے وہی اوپر ہے. اس کو یہ تو نہیں نا بھائی اس کے آپ نے تابع کر دیا. یعنی جو فیصلہ شریعت دے گی اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور جو فیصلہ وہ دیں گے اس کو شریعت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ایک بات سے بات نکال رہا ہوں، معافی اس چیز کی، لیکن اسلام میں بہت سارے کیونکہ فرقے ہیں، اسکولز آف تھاٹس ہیں وغیرہ وغیرہ. ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ صاحب حاکم وقت کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتے. ٹھیک، آپ کا اس کے اوپر کیا نظریہ ہے؟ برائی کے خلاف تو حضور نے خود فرمایا کہ اگر جو آدمی من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. یہ تو حضور نے خود فرمایا برائی کے خلاف کھڑے ہونا ہے. اور اس کو دیکھ کر، یعنی برائیوں کو دیکھ کر چپ رہنے والا، اس کے بارے میں تو حضور کی خود وعیدیں موجود ہیں کہ اس کے ساتھ پھر وہ بھی ساتھ رگڑا جائے گا. سب یہی کہتے ہیں کہ وقت کے حاکم کے خلاف کھڑا ہونا یہ حسینی سنت ہے، اور سارے اس کو مانتے ہیں یہ حسینی سنت ہے. مطلب اچھا، ایک مجھے اس چیز کا بھی بتا دیجیے ساتھ ساتھ ہی کہ آپ کے نام میں جو رضوی ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ شیعہ تو ہیں نہیں، تو یہ کہاں سے آیا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے محبت کی وجہ سے، اور اعلیٰ حضرت کے خاندان سے مجھے خلافت بھی ہے. مولانا اختر رضا صاحب، اور انہوں نے اپنی سند حدیث بھی مجھے عطا فرمائی ہوئی. اور پھر اعلیٰ حضرت پر میں نے جو میرا اعلیٰ حضرت کی 32 جلدیں ہیں، 33 فتاوی رضوی. پہلی جلد جو ہے نا اس کے اندر سب اعلیٰ حضرت کو پڑھنے سے پہلے لوگ میرا مقالہ پڑھیں گے. ہاں یہ کسی نے بھی نہیں لکھا ایسا مقالہ جو میں نے. اور وہ ہمارے مفتی صاحب نے پھر اس کا انتخاب کیا کہ یہ فتاوی رضویہ کے شروع میں لگنا چاہیے، اور وہ ہے اعلیٰ حضرت بحیثیت مرجع العلماء. وہ میرا رسالہ ہے. اعلیٰ حضرت کو پڑھنے سے پہلے بھی لوگ مجھے پڑھیں گے. اس لیے مجھے اب اعلیٰ حضرت سے اتنا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے خاندان کا رسالہ بھی نہیں لگا کسی بک کا، تو میرا لگا ہے تو یہ اعلیٰ حضرت کی نگاہ بھی ہے نا میرے اوپر. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا جی، تھوڑا سا اور آگے آ جائیں. کیا پاکستان ایک اسلامی ریاست ہونی چاہیے تھی یا ایک سیکولر ریاست ہونی چاہیے تھی؟ آج تک یہ جھگڑا جو ہے یہ طے نہیں ہو پایا کہ صاحب
اسلامی ریاست ہے یا سیکولر ریاست ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہے, اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پہ شریعت استعمال ہوگی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جب بنا ہی اسلام کے نام پہ ہے, جہاں پر ڈفرینسیشن ہی ٹو نیشن کے اوپر کی گئی ہے, تو ہے ہی اسلامی ریاست. فرق ہے جی اسلامی ریاست اور ریاست مسلمانوں کے لیے. یہ آپ کا تو اس کے اوپر کیا نظریہ ہے؟ ان لوگوں کی بدبختی ہے جنہوں نے اس کو اس طرف جو ہے وہ لے گئے یا کھینچ کر لے گئے, اور وہ یہ سازش ہے. ورنہ اگر یہ صرف روٹی کے لیے نعرہ لگتا تو شاید لوگ 20 لاکھ قربانیاں نہ دیتے. ہاں حضور کے نام پر لوگوں نے 20 لاکھ قربانیاں دیں, سب سے بڑی ہجرت ہوئی, اور بچے ذبح ہوئے, عورتیں اٹھا کر 70,000 تو سارے مانتے ہیں نا کہ 70,000 عورتیں اٹھا کر لے گئے. میرا آپ خود دیکھ لیں کہ جتنے بھی لوگ یہاں مرے ہیں حکمران, ان کے لیے کتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, یا روٹی کے لیے یہاں کتنے لوگ مرے ہیں کہ روٹی ہمیں نہیں مل رہی. 70 سال تو ہو گئے نا. تو اتنی بڑے کوئی یہاں احتجاج ہوا جس میں ہزاروں لاکھوں کو چھوڑے ہزاروں بندے مرے ہو روٹی کے لیے. اس سے بڑا کوئی فراڈ ہو سکتا ہے کہ لاکھوں لوگ قربانیاں دے رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہ ہندوستان میں ہمیں 1 روٹی ملتی ہے, وہاں جا کر 2 مل جائیں گے. نہیں ہے تو پھر بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ نعرہ لگا گلی گلی میں, تو پھر مسلمانوں نے نہیں دیکھا اب جان جاتی ہے, وطن جاتا ہے, گھر جاتا ہے, بچے جاتے ہیں. تو یہ نعرہ ہی ایک ایسا ہے کہ جس کی بنا پر صحابہ بدر میں گئے, اسی بنا پر سمندروں میں گھوڑے ڈالے گئے, اسی بنا پر 70 زخم لگے, پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے. تو روٹی کے لیے تو ایک زخم بھی بندہ نہیں کھاتا, کہتا یار یہ روٹی اپنی سنبھال لے, مجھے میری جان چھوڑ دیتا. یہ تو ایک سازش ہوئی ہے اور ہو رہی ہے ہمارے. ایسے لوگ کہ جن لوگوں کو پاکستان کی وجہ سے سب کچھ مل رہا ہے, وہ ٹی ویوں پر بیٹھ کر اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں. اور ان کو میرے خیال میں سب لوگوں کو نا ایک بار ہندوستان کے اندر 2-3 مہینے گزارنے چاہیے. میں سچی بات, یا بیرون ممالک میں آپ دیکھیں وزیر اعلیٰ ایسے دوڑ رہا ہے جیسے بچے دوڑ کر وہ روڈ کراس کرتے ہیں, وہاں ایسے دوڑ رہا ہے جیسے بچے دوڑتے ہیں گیند کے پیچھے. اور یہاں آ کر جہاں جاتی عمرہ سے چلتا ہے, اور مال روڈ تک پولیس دونوں طرف کھڑی ہوتی ہے, کئی گھنٹے وہ سوکھ جاتے ہیں دھوپ پر کھڑے ہوئے. ازبی حضرت گھر سے نہیں نکلے. تو یہ ان بدماشوں کو روکنے, یہ اسی وقت یہ رکیں گے جب اسلام آئے گا. وہاں یہ بھاگتے ہیں, اور چند ٹھیپے جو ہے وہ بھی ٹیکسی والے سے وصول کرتے ہیں. اگر آپ اور میں بھی ہوتے تو کہتے جانے دو یار یہ ٹھیپے کیا کر رہے ہیں. یہ اتنے ذہنی طور پر یہ غریب ہیں. میرے آقا نے فرمایا الغنا غنی النفس, امیری تو دل کی امیری ہے نا, ولیس من کثرت الارض. ہاں زیادہ پیسوں سے امیری نہیں ہوتی. یہ اتنے یہ ٹھیپا بھی کسی کے پاس اپنا نہیں چھوڑتے, اور قوم کے اربوں کھا کر بھی کہتے ہیں ہم پھر بھی خادم اعلیٰ ہیں. یہ خادم اعلیٰ نہیں, یہ ظالم اعلیٰ ہیں. اچھا, ایک بات جو میں نے بار بار نوٹس بھی کرا, سوال میں بھی لکھا تھا اور آپ کی بات سے بھی اندازہ ہو رہا ہے, بات بہت کلیئر ہے کہ پاکستان میں بالعموم حاکم وقت پہ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک کرپٹ ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک عمومی طور پہ ایک تاریخ کے اندر وہ 2 طرح سے کہا جاتا ہے کہ اسلامک پارٹیز آتی ہیں پاور میں. ایک تو یہ ہے کہ ٹاپ ڈاؤن, اوپر سے آئے, ووٹ لیے, اوپر سے آئے, پھر معاشرے کو چینج کیا. ایک یہ ہے کہ باٹمز اپ, کہ یعنی کہ پہلے اتنی تبلیغ کر لو کہ لوگ ویسے ہی نیک ہو جائیں, تو جو حکومت بنے گی وہ نیک حکومت بنے گی. اب یہ 2 ایک وہ پولیٹیکل تھیوری میں تو یہ 2 وہ ہیں. آپ کا جو وہ ہے وہ یہ ہے کہ یار اوپر سے آ کے پاور لے کے, ہر بندہ تو اس وقت معاشرے میں صاف ستھرا نہیں ہے, دودھ کا دلاوا نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اوپر سے آ کر پھر جب ہم شریعت لے کے آئیں گے تو پھر چیزیں سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. ایسے ہی ہے. نہیں, وہ جو آپ نے دوسری مثال دی ہے اس کا کوئی تاریخ اسلام میں 1400 سال میں ایسے کبھی ہوا ہے کہ نیچے سے لوگ نیک ہونا شروع ہو جائیں تو اوپر بھی نیک چلے جائیں؟ ایسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اوپر سے ہی آئے گا. میرے آقا و مولا نے حکمرانی خود اوپر سے, حضور نے پھر مدینہ منورہ میں ریاست قائم کی, پھر اوپر حضرت صدیق اکبر آئے, پھر اوپر حضرت عمر آئے, عثمان غنی آئے, تو پھر بھی نیچے رعایا میں سوئی کی بھی بددیانتی نہیں ہوتی تھی. یہ نہیں ہے کہ ایک کلرک کو آپ اتنا دیانتدار بنا دیں تو وہ کلرک تک ہی رہے گا, وہ حکمران کو سوئی کی بددیانتی تک نہیں لے جا سکتا. وہ کہ تم کلرک ہے بیٹھ جا, تمہیں کیا پتہ ہے, تم اپنی تسبیح پھیر. حکمران اور اب جو امراء کا طبقہ ہے اس کی بات نہیں سنے گا, اس کا مذاق اڑائے گا. بھئی اس کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے, اس کا تو ہاتھ ہی نہیں پہنچا کرپشن تک. یہ کلرک تھا تو اس لیے تسبیح پکڑ پر بیٹھ گیا. اگر اس کے سامنے دنیا پڑی ہوتی
اور کروڑوں ہوتے تو پھر ہم دیکھتے ہیں نا یہ کلرک کیسے بددیانتی نہ کرتے. لیکن بددیانتی کا مسئلہ تو تھوڑا سا معاشی بھی ہے نا. نہیں ویسے میں بات کر رہا ہوں کہ تبدیلی اوپر سے آتی ہے, نیچے سے نہیں آتی. نیچے سے نہیں. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے. عمران خان آج کچھ بات کر رہے ہیں, کل کچھ کرے گا, پرسوں کچھ اور کرے گا, ترسوں کچھ اور. ٹھیک ہے. یہ خادمہ والی کا بات آپ نے چھیڑی. کراچی میں 3-4 پارٹیز ایسی ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساروں نے جھوٹ بولا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو معاشرے کو جو ہم دیکھ رہے ہیں, مطلب نہ صرف لیڈر کرپٹ, لیکن جو جس معاشرے میں سے وہ اٹھ رہے ہیں وہی سارا کرپٹ ہے. ٹھیک. ایسے معاشرے میں ایک پارٹی جو کہ بالکل ہی اپنے کھلے دل سے صاف دامن کر کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو ملاتی ہے, تو اپنی جگہ کیسے بنائے گی اتنے کرپٹ معاشرے میں؟ حق جو ہے نا, یہ حق وجال حق و وضاق الباطل, یہ قرآن کی نص ہے. پہلے حق آنا چاہیے اور واو درمیان میں ہے, یعنی اس حق والے جو ہے ان کو محنت کرنی پڑے گی. یکدم باطل نہیں ہٹے گا, پورا زور لگے گا, اور تو وہ درمیان میں واو جتنا زور لگے گا, جب وہ واو ہٹ جائے گی تو پھر باطل دوڑنا شروع ہو جائے گا. یہ تو ہم آئے ہیں نا میدان میں, تو انشاءاللہ ہمارے ساتھیوں نے اگر اخلاص رکھا اور محنتیں کی اور ذاتی مفادات کی طرف نہ آئے اور اپنی شخصیات کو بنانے کے لیے نہ آئے, اور میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہو گیا, اگر یہ باتیں ان کے اندر اخلاص رہا تو اللہ تعالیٰ ان کو برکت ضرور دے گا. اور اگر انہوں نے بھی وہی ڈگر اختیار کی تو پھر وہی ہوگا جو پہلے ہو رہا ہے. بہت عرصے بعد ایسا ہے کہ بریلوی پولیٹکس کے اندر ایک ایسے لیڈر ایمرج ہوتے ہیں, اور اس وجہ سے شاید دیوبندی فرقے اور ان کی جو پارٹیز ہیں وہ بھی تھوڑی دیر بہت ڈرتی ہیں. مین اسٹریم پارٹیز جو ان کا ڈر تو الگ ہی ہے. اسی کے تحت جو ہے مطلب کہ جو TLP اسٹیبلشمنٹ میں بنائی ہے وہ اسی کے تحت وہ بھی ہو رہا ہے, تاکہ ان کو پہلے سے تاثر میں گندہ کر دو, تاکہ یہ کہ آگے سے کچھ ہو نہ پائے. اس سچویشن میں آپ کے ڈائریکٹ رائول کون بن رہے ہیں؟ کیا PTI ڈائریکٹ رائول بن رہی ہے؟ آج کل تو عمران خان بھی ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں بہت زیادہ. یہ اس بدماش کو عامر لیاقت کو جو یہ لے کے آئے, یہ بھی اسی چکر میں لے کے آئے. پچ تو وہ آپ کی ہے, لائن تو وہ آپ کی ہے, سب سے پہلے تو آپ نکلے. اس قسم کی چیز کو کس طرح سے توڑا جا سکتا ہے؟ اس لیے یا یہ کہ ویسے ہی بالعموم ایک اچھی چیز ہے کہ ناموس رسالت کی بات ہر جگہ ہی ہے. لیکن یہ بات تو وہی ہے نا کہ جس وقت ناموس رسالت کا مسئلہ تھا اس وقت یہ کہاں تھے. ٹھیک ہے, جب سارا مسئلہ اب ہو گیا تو اب ہر کوئی کہتا ہے کہ میں بھی ہوں, تو ٹھیک ہے, وہ میں قوم کے سامنے جائیں اور اپنی خدمات پیش کریں. ہم بھی قوم کے سامنے جا رہے ہیں, اپنا بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا, تو قوم خود فیصلہ کر دے گی کہ ناموس رسالت کا محافظ کون ہے, ختم نبوت کا پہرے دار کون ہے, اور ناموس رسالت کے حملے کے وقت خاموش رہنے والا کون ہے, اور ختم نبوت پر جو حملہ ہوا اس نے اسمبلیوں سے استعفے دیے نہیں دیے, ان کے وہاں جو ممبران تھے, اب تو وہ شفقت محمود کا نام بھی آ رہا ہے. تو یہ عمران صاحب یہ کیسے کیا کریں گے, اس کا کیسے دفاع کریں گے؟ اس کو ٹکٹ بھی دی ہوئی ہے. یا تو جس دن یہ خبر آئی اس دن وہ ٹکٹ واپس لے لیتا کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ بھی ہمارا بندہ اس میں ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر وہ شفقت محمود کا اس وہ 34 بندوں میں رہنا اور پھر تبدیلی کے اندر شامل ہونا اور پھر دوبارہ اس کو ٹکٹ دیا جانا, اور اس یہ فیصلہ آنے کے بعد کہ وہ اس میں شامل ہے, عمران کا خاموش رہنا, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ ناموس رسالت پر کیسے بات کرتا ہے, کہ ختم نبوت کا محافظ کیسے ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. جنونلی جب آپ دیکھتے ہیں اور ایمانداری سے جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پورے ملک میں ایک دراڑ نظر آ رہی ہے دیوبندی پولیٹکس کی اور بریلوی پولیٹکس کی. ایک ہے اس میں بہت سے لوگ بہت ڈس اپوائنٹ پہلے سے ہوئے تھے بریلوی پولیٹکس میں, نظر نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائے, لیکن کوئی لیڈر نہیں ہے, کوئی پارٹی نہیں ہے جس کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں. اب جب آپ آئے ہیں, خاص طور پہ کراچی میں بھی آپ, مطلب یہ بہت سرپرائزنگ بات تھی کہ جہاں جس شہر میں لسانیت کا ایک بہت زور ہے, چاہے وہ سندھی ہو, مہاجر ہو, کوئی بھی ہو, پشتون ہو, بلوچ ہو, وہ ہے ایک زور اس شہر میں. اس جگہ پر آپ کی جگہ بن رہی ہے بریلوی پولیٹکس کے نام پہ, اور لوگ آ رہے ہیں, اور مطلب جن جگہوں پہ میں جا کے بیٹھا وہاں پر یہ تھا کہ جی وہ مطلب بلدیہ کے علاقے میں خاص طور پر کہ جی اتنے قتل کیا آپ نے, اتنا سب کچھ وائلنس پھیلایا, اتنے سب کچھ پھیلایا, تو اللہ کی نظر میں آپ کی جو معافی ہو سکتی ہے وہ اسی وقت ہے کہ جب آپ دین کے لیے کام کریں دوبارہ سے, تو آپ کے لیے معافی ہے. ٹھیک. تو
تو یہ کیا یہ ایک لہر ہے, کیا یہ بیج ابھی بوئے جا رہے ہیں, مطلب یہ کس طرح سے اس کو دیکھا جائے؟ یہ ایک لہر ہے کہ ایک لہر. ہاں جی. 7 سال جو ہے یہ بیج بویا, پہلے ممتاز نے بویا, ناموس رسالت کا پہرا دیا, پھر اس بیج کو پانی دیا گیا, پھر وہ تھوڑا سا وہ بوٹا ہوگا, پھر اس کو حفاظت کی گئی بکریوں سے, پیڑوں سے, اور پھر اس کو باڑ لگائی گئی. یہ ایسی تھوڑا درخت بننے کی طرف آ رہا ہے. تو ابھی پودا ہے یا درخت؟ ہاں, درخت بننے کی طرف جا رہا ہے. یہ بھی درمیان میں ہے بس, انشاءاللہ انشاءاللہ. پی ٹی آئی کو آپ ڈائریکٹ رائول کنسیڈر کریں گے؟ دیکھیے, ہم آپ کو بالکل میں واضح بات بتا رہا ہوں, یہ جھوٹ سے تو پھر جھوٹ ہے نا. تو میرے ذہن میں بھی کبھی نہیں یہ بات آئی کہ ہم نے اس کو گرانا ہے یا اس کو گرانا ہے, واللہ نہیں آئی, ابھی بھی نہیں ہے. اس وقت تک جو یہ ٹائم آپ کا چل رہا ہے نا, اس وقت تک کی میرے ذہن میں نہیں ہے کسی گرانے اٹھانے کی, یا ہم نے کسی کی دشمنی میں یہ بات کر رہے ہیں, یا ہمیں کوئی ذاتی میرا کوئی مقصد تھا یا ہمارے ساتھیوں کا, ایسے نہیں ہے. ہم دین کے لیے کھڑے, ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے. جو بھی اس کے مقابلے میں آئے گا, مزاحمت کرے گا, تو ہم انشاءاللہ اس کا مقابلہ کریں گے, اور اس مسئلے میں کبھی بھی دو رائے نہیں ہونے دیں گے. چاہے آمنے سامنے جو بھی ہو. ہاں, کیا اس کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا, ایک کراچی کی کم سے کم سیاست میں ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے جو مطلب ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھی. کوئی بھی ریلیجس ایشو ہوتا تھا, جماعت اسلامی سڑکوں میں باہر نکل رہی ہے, یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے, کبھی وہ سنیما جلا دیے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. مطلب اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ ہوا, یہ ہوا, اس کے باوجود ووٹ نہیں لے پاتے. ٹھیک. اچھا, میرا خیال یہ ہے کہ جماعت اسلامی ایک لارجلی مڈل کلاس کی ایک چیز ہے. تحریک لبیک ایک اور چیز ہے. اس کی جو جڑیں پائی جا رہی ہیں اس وقت کراچی میں, وہ غریب علاقوں میں پائی جا رہی ہیں, وہ ورکنگ کلاس ایریاز میں پائی جا رہی ہیں. صبح سے شام تک آدمی جو ہے وہ کام کر کر کے چکنا چور ہو چکا ہے. رات کو جب وہ مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے, وہاں پہ اس کو ہر قسم کا سکون مل رہا ہے, ذہنی سکون مل رہا ہے, ایموشنل سکون مل رہا ہے, مذہب کے طور مطلب دینی اعتبار سے بھی مطلب وہ سکون کی ایک جگہ ہے. ایک تو یہ کہ کیا میری آپ اس ریڈنگ سے اگری کر رہے ہیں کہ یہ ایک کلاس بیس فینومینن ہے, یعنی کہ ایک طبقے کا, جب غریب طبقے میں جب آپ جاتے ہیں تو وہ چیزیں یوں ہی جاتی ہیں. مڈل کلاس میں کہاں جی اچھا کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا, یہ ایک مسئلہ ہے نا ہمارے طبقے کا, مڈل کلاس کا. امیر ہوگا تو چلو اب دوسری کہانی. لیکن جو تحریک جو کہ غریبوں سے شروع ہوئی ہے وہ پھیل بھی بہت جلدی سکتی ہے, اور وہ تبدیلی بھی بہت جلدی لا سکتی ہے. تو ایک تو یہ کہ کیا آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ اسلام نے جہاں حضرت حباب اور حضرت بلال کو متاثر کیا, وہاں صدیق اکبر کو بھی متاثر کیا, عثمان غنی کو بھی متاثر کیا, عبد الرحمن بن عوف کو بھی متاثر کیا, جن کے وصال کے بعد ان کا سونا کلاڑیوں سے توڑا گیا تھا. تو ہاں, یہ میں اس میں بڑے لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں, درمیانے بھی ہو رہے ہیں, اور جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے بارے میں تو حضور نے پہلے فرمایا بدا الاسلام غریبا یہود و غریبا فتوبہ للغرباء. تو غریبوں کو تو حضور نے خوشخبری پہلے بھی دی ہوئی ہے کہ اسلام جو ہے وہ اجنبی ظاہر ہوا, ان قریب پھر اجنبی ہو جائے گا, غریب ہو جائے گا, اور غرباء کے لیے خوشخبری ہے. تو ان کے لیے جب حضور نے ان کو خوشخبری دیا تو وہ جلدی اس خوشخبری کو قبول کریں گے. ہے ہی خوشخبری ان کے لیے, لے لو مرا, تو حضور نے فرمایا نہیں ہے, غرباء فرمایا. تو پھر جو آپ بات فرمایا بالکل ٹھیک ہے کہ وہ جلدی سے قبول بھی کرتے ہیں, وہ آگے بھی بڑھتے ہیں. اچھا, اب تحریک لبیک کون سی مطلب پوزیشن اختیار کر سکتی ہے کہ جناب عالی جو چیز سڑک پہ نظر آ رہی ہے وہی چیز ووٹوں میں بھی نظر آئے, پارلیمنٹ میں بھی نظر آئے, اسمبلی میں, پنجاب میں بھی نظر آئے؟ انشاءاللہ یہ مطلب جو نمبرز ہیں وہ ووٹس کے اندر جو بھی لوگ باہر نکل رہے ہیں آپ کے ساتھ, وہ وعدے بھی کر رہے ہیں, وہ ایکچولی ووٹ بھی دے کے جائیں گے, پھر بات ہے انشاءاللہ دیں گے. آپ کو. حضور کی امت اس دفعہ یہ بالکل اندر سے وعدہ کر چکی ہے کہ مسئلہ بڑا حساس ہے نا, اس مسئلے میں حضور کی امت کبھی دو رائے جو ہے وہ اس نے اختیار نہیں کی. جب حضور کی بات آ گئی تو ممتاز قادری اب دیکھ لیں 60 لاکھ بندہ جنازے میں آ گیا. سلمان تاثیر کے اس میں تو لوگ منہ چھپا رہے تھے. پھر اور بھی آپ دیکھیں وہ محمد علی جو باکسر تھا, اس کے جنازے میں 17,000 لوگ آئے.
تو یہ مانا یہ کہ حضور کی امت گناہ گار تو ضرور ہو سکتی ہے، لیکن جب حضور کی بات ہے تو یہ سارے معاملات چھوڑ چھڑا کے میدان میں آ جاتی ہے۔ اچھا، لیکن قانون اس مسئلے پہ بہت کلیئر، مطلب جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی یہ ہے کہ مطلب بہت کلیئر ہونا چاہیے اس مسئلے پہ قانون، اور یہ کہ جو قانون کو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں صرف وہ کریں یہ کام، عام آدمی نہ کرے۔ کون سا قانون؟ ناموس رسالت۔ بالکل یہی ہے ہمارے، یہی ہے اس میں، یہی ہے کہ وہ قانون جو ہے وہ جو بنا ہوا ہے اس پر عمل درآمد ہو، لیکن یہاں ظلم یہ ہے کہ عمل درآمد کے بجائے آسیہ مسیح کو تو ہم نے تو نہیں سزا سنائی نا، جی ٹھیک، کورٹ سے سنا، سیشن نے سنائی، پھر ہائی کورٹ نے اس کو برقرار رکھا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو پھر کوئی لے جاتے آگے۔ تو جب اس پر عمل درآمد نہ ہوا ہو، 76 گستاخان رسول اس وقت بھی موجود ہیں، اور جس نے اصغر کذاب نے کہا کہ میں نبی ہوں، اس کو رپورٹیں ملا، وہ جو یہ کہتے ہیں، اس کو جب گرفتار کیا تو 72,000 اس کے، وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا، اور اس کو بورڈ یہ بیٹھ کر کہے کہ یہ پاگل ہے، تو پاگل بندہ ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے، اور پاگل بندے کی جیب سے 76,000 روپے نکلتا ہے۔ تو یہ ساری بات اس بات کی طرف ہے نا کہ لوگ پھر سمجھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ صرف حضور کی عزت اور ناموس کے قانون سے فراڈ کرتے ہیں۔ تو جب آپ یہ بالکل واضح بات لوگوں کو نظر آ جائے تو پھر حضور کی امت جو ہے وہ حضور کے بارے میں بالکل بڑی حساس ہے، حضرت عمر سے لے کر ممتاز قادری تک یہ بڑی امت اس مسئلے میں حساس ہے۔ پھر یہ جو ہوتا ہے ہونے دیں، پھر حضور کی عزت آبرو پر یہ پہرا دے کر ہی رہتے ہیں۔ تو یعنی کہ اگر قانون صحیح سے امپلیمنٹ ہوگا ہاں، کچھ بھی نہیں، تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ صاحب معصوم لوگ جو ہیں، ایک وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ تھی، کہنے کہ وہ معصوم لوگ جو ہیں ان کو پھنسانے کے لیے اکثر امیر لوگ جو ہیں وہ اس قانون کا سہارا لیتے ہیں۔ جہاں یہ 295 کا جہاں لکھا ہوا ہے نا قانون، مجھے ایک وکیل صاحب نے خود نکال کر بتایا کہ اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ جس آدمی نے اس قانون کو غلط استعمال کیا اس کی سزا بھی آگے ساتھ ہی لکھی ہوئی ہے، تو اس کو سزا دیں۔ ہم کب روکتے ہیں کہ جو آدمی کسی پر بھی الزام لگائے کہ یہ گستاخ رسول ہے اور وہ ہے نہیں، تو اس کے آگے قانون موجود ہے، جو قانون کے مطابق اس کو سزا دو۔ ہم کبھی اس کے لیے نکلیں کہ نہیں اس کو سر کچھ نہیں کہنا، ہم تو کیسے اس کو بھی سزا دو جو قانون میں لکھی ہوئی ہے۔ لیکن اب وہ ناموس رسالت ایسی چیز ہے کہ میں بھی سنوں گا مجھے بھی غصہ آئے گا، آپ بھی سنیں گے ان کو بھی غصہ، سب کو غصہ آئے گا۔ اس غصے والی سٹیج کے اندر مطلب جو ٹھہراؤ ہے وہ کون رکھے گا؟ اصولی طور پہ تو ریاست کو رکھنا چاہیے ٹھہراؤ کہ سب بیٹھو آرام سے ابھی طے کر لیتے ہیں کیا ہوا ہے۔ تو ٹھیک ہے نا، ایس پی صاحب تک تو ہے نا بات، ایس پی صاحب پرچہ درج کریں گے تو ٹھہراؤ تو یہی ہے نا، جاتے ہوئے وہ محرر تو نہیں درج کرتا، ایس ایچ او بھی نہیں درج کرتا، یہی ٹھہراؤ پیدا کر دیا گیا ہے نا کہ ٹھہرو بھائی اس کی تحقیق کرتے ہیں، آپ نے جس بندے پر الزام لگایا ہے، جاتے ہوئے محرر نہیں لکھ دیتا یہ گستاخ رسول ہے، یہ اس پر پوری تفتیش ہوتی ہے، پھر ایس پی صاحب آتے ہیں، پھر پورے علاقے میں جاتے ہیں، پھر لوگوں کے تاثرات لیتے ہیں، پرچہ تو تب درج ہوتا ہے، ایسے تھوڑا درج ہوتا ہے، اور کسی پرچے کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ تو بتائیں اس سے بڑا اور ٹھہراؤ کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے لیے یہ ہے کہ 1 سال ہم اس کی تفتیش کریں گے، یہ ٹھہراؤ کا نام ہے۔ ہاں تو پھر ٹھیک ہے، انہوں نے خود ہی کیا، ہم نے تو نہیں کیا۔ جی ہاں۔ اچھا جی، تھوڑا سا میں ایک اور کراچی پہ سوال لے آؤں۔ اچھا، یہ شہر یہ ہے کہ جہاں پر بریلوی ایک ٹیمپرمنٹ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ لسانیت کا بھی ٹیمپرمنٹ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو ایک طرح سے یہ دو مختلف راستے بھی ہیں، ایک طرح سے یہ دو سیم راستے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر کیا لوگ، مطلب آپ اپنی طرف سے کیسے دیکھتے ہیں کہ جو لیٹ سے اردو اسپیکنگ ہے، مہاجر سنگھ کی ایک آبادی ہے لائنز ایریا، وہاں پہ بہت ظلم ہوا، وہاں پہ آ کر راتوں راتوں میں عورتوں کو نکالا گیا، بچوں کو مارا گیا، بہت ظلم ہوا، اور ایک وجہ تحریک لبیک کی وہاں پر کامیابی کی بھی یہی ہے کہ وہ ظلم اتنا ہوا تو وہ لوگ اس طرف واپس آ گئے۔ لیکن وہی جگہ ہے جہاں پر آپ آج بھی نعرہ الطاف سنیں گے بہت زیادہ، تو یہ ایک طرح سے ایک دورے معیار، کس طرح سے ہم اس کو سمجھیں اس بات کو؟ اسلام ہی ان کو ختم کر سکتا ہے، اور تو کوئی چیز نہیں ہے، وہی ہم لا رہے ہیں۔ آپ کا ویژن کیا ہے اس میں؟ اس کا ویژن یہی ہے کہ بحیثیت مسلمان بات کریں۔ نہیں، آپ کے مینیفیسٹو کے اندر یہ ہے کہ صاحب ہم بات کر رہے ہیں ڈائریکٹ ریپرزنٹیشن کی،
صوبائی عصبیت نہیں ہوگی، صوبے تو ہوں گے نا، اچھا صوبے ہاں ہوں گے، عصبیت نہیں ہوگی کہ یہ پنجابیوں کا صوبہ ہے، یہ سندھیوں کا ہے، یہ بلوچوں کا ہے، یہ مہاجروں کا ہے، یہ عصبیت ختم ہو جائے گی. پھر سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام بن اسلام. اور حضور نے جب غزوہ بنی مستلق کے اندر سنا نا کہ وہ کہہ رہے ہیں یا الانصار، دوسرے کہہ رہے ہیں یا الانصار، تو حضور نے فرمایا دعوہ فإنہا منتنۃ، دوسری حدیث میں فإنہا خبیثۃ. فرمایا یہ عصبیت کے الفاظ آج میں پھر سن رہا ہوں، یہ بدبودار الفاظ ہیں، یہ خبیث الفاظ ہیں. ہاں تو جہاں مسلمانوں کو لڑانے کے لیے یہ عصبیت اختیار کیے جائیں نا، اس کو تو حضور نے بدبودار فرمایا اس لفظ کو. ہاں جی، تو وہ قبائل تعارف ہو کہ یہ مہاجر ہیں، یہ انصار ہے، قرآن کے اندر بھی موجود ہے، مہاجر اور انصار دونوں لفظ موجود ہیں. لیکن جب وہ لفظ استعمال ہونے لگے لڑائی کے لیے، مسلمانوں کو آپس میں ایسے کرنے کے لیے، اس وقت حضور نے فرمایا یہ دعو، فرمایا اس لفظ کو چھوڑو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو بدبودار الفاظ ہے، اس سے تو مہاجر اور انصار آپس میں لڑنا شروع ہو جائے. تو الفاظ وہ رہے، قرآن میں بھی تعریف بھی کی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم والذین تبوؤا الدار، یہ ساری تعریفیں کی. لیکن جب وہی لفظ غلط جگہ استعمال ہونے لگے تو حضور نے روک دیا. جی اسی بات کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر رہا ہوں. فاٹا ہم دیکھ رہے ہیں کہ فاٹا کو اس کے ساتھ ملا دیا گیا، خیبر پختونخوا کے ساتھ ملا دیا گیا، لیکن اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو رشتہ دار جو بھی بیٹھے ہوئے تھے اکراس دا بارڈر افغانستان میں، ان سے رابطہ تھوڑا بہت منقطع ہو گیا. یہی سچویشن ہم کشمیر میں بھی بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں. خاندان بارڈر کے آس پاس ہیں، مطلب ادھر ادھر ہیں، لیکن بارڈروں کو توڑ رہی ہے، چیز کو خاندانوں کو توڑ رہی ہے، ان کی موومنٹ ختم کر رہی ہے. ایک تو یہ کہ کیا یہ دونوں مسائل ان میں آپ سملیرٹی دیکھ رہے ہیں، نمبر ون. اور نمبر ٹو یہ کہ ان دونوں مسائل کا حل کس طرح سے نکالا جا سکتا ہے. دیکھیں فاٹا ہو، یہ چیزیں تو پہلے ختم کر دینی چاہیے تھی کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی سارے ایک ہیں، سب کو حقوق دے. یہ فاٹا علیحدہ ہے، یہ فلاں علیحدہ ہے، یہ کیوں کیا؟ سر وہ ریفرینڈم کروانا تھا یو این کی اس کے اندر، لیکن وہ ریفرینڈم کی وہ جو شق ہے یو این کی وہ یہ ہے کہ صاحب جب آپ فاٹا میں ریفرینڈم کرائیں گے تو آپ کشمیر میں بھی ریفرینڈم کرائیں گے. اس لیے بہت عرصے سے، مطلب ایک تھیوری یہ ہے کہ یہ بہت عرصے سے اس لیے نہیں ہو پایا کیونکہ جب آپ کشمیر میں جاتے ہیں ریفرینڈم کرانے کے لیے تو وہ خود اپنی آزادی کے لیے بات کرتا ہے. نہیں میں نے تو وہاں گیا ہوں، نہیں ایسے کیسے سنا. آج شاید نہ، لیکن جس زمانے میں مطلب یہ ہو بات شروع سکتا ہوئی ہے، تھی وہ تو یہی ہے، مجھے تو یہی وہاں نظر آیا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. وہ تو 100%. ہاں جی. اب تو ایسے ہی ہے، وہ تو جس وقت ہوئی تھی بات یو این کی، وہ تو میرے خیال سے 48 کی ہے ریزولوشن. میں آپ کو بتاؤں یو این نے کبھی بھی نہیں کرائے گا. اقبال کہتا ہے در جنیوا چیز غیر از مکر و فن، سیتویں میشوان نخچیر من. کہتا ہے کہ وہاں مکر، فریب کے، دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہوتا. در جنیوا چیز، یہ اقبال پہلے کہہ گئے. وہاں یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ تو افغانستان بھیڑ کو پکڑ لے، میں عراق کو پکڑ لیتا ہوں. وہاں بھیڑوں کو سوداگری ہوتی ہے کہ بیڑیا کون سا، اس کا یہ بیڑیا ہے، ان کا اس کے لیے بہتر بھیڑ جو ہے وہ یمن ہے، وہ وہاں پکڑ لے، یہ بیڑیا ہے. اقبال نہیں بات، بہت طرح سے اقبال کہتا ہے ناداں ترا امید غم گسارا ز افرنگ است. کہنے لگا یہ تمہیں ہے کہ کبھی فرنگی تمہاری جو ہے وہ غم گساری کریں گے. دل شاہین سوزت بار عام مرغے کے در چنگ است. کہنے لگا شاہین کے پنجے میں جب پرندہ آ جاتا ہے نا تو اس کو وہ آوازیں نکالنے سے اس کے دل میں کبھی سوز و گداز پیدا نہیں ہو. اس لیے اقبال کے یہ خلاف ہیں، اقبال کے نظریات کے خلاف ہے. اس کی چھٹی ختم کر رہے ہیں کہ امت کے اندر شعور آ جائے گا. ایک آدمی اندر جا کر بیٹھا نا اور وہااں پڑھا، اور وہاں سارا پڑھنے کے بعد واپس آیا تو پھر رو پڑا. کہنے لگو نقطہ گو نمی گنجر دس سخن یک جہاں آشوب و یک گیتی سکن. کہنے لگا وہاں ایسے ایسے فتنے سوچے جاتے ہیں کہ احاطہ تحریر میں تو نہیں آتے، لیکن پوری دنیا کو تہ و بالا اور سارے زمانوں کو فتنوں میں مبتلا کر دیتے. ایک آخری سوال بہت شکریہ بھی آپ کا. نہیں انڈیا اور پانی کے مسئلے پہ آپ کے کیا خیالات ہیں؟ اس میں آخری سوال ہی کرتے ہوئے، اس میں جنگ ایک ہوگی، اس کے بغیر جنگ ہونی ہے انشاءاللہ. انڈیا کے سارے ڈیم جو ہے ان کو ختم کرنا پڑے گا، یا وہ اس کو ویسے تڑی لگائیں
اس کا تو ایک فوجی بھی فوجی کی شکل میں نہیں، آپ ان کے تو پیٹ اور ان کے تو وہ سر بھی نہیں آپس میں صحیح ملتے. گائے کا پیشاب پی کر انسان کی کیا صحت ہو سکتی ہے، سبزیاں کھا کر. تو ہاں یہ ہمارے جو فوجی ہیں، جرنیل ہیں، ان کو تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر آپ حکومت میں آئے تو آرمی کے اور آپ کے ریلیشنز کیسے ہیں؟ نہیں، آرمی ہماری ایک وہ جہادی تنظیم ہے. ہاں وہ جہاد ہے، ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ ان کی وہ اپنا وہ نشان ہے ان کا. ہم نے وہ خود لکھتے ہیں نا، ایمان بھی اور اللہ اور اس کے رسول سے خوف بھی، تقوی، نیکیاں، پرہیزگاریاں اور جہاد فی سبیل اللہ، یہ تو ان کا اپنا نشان ہے. ہم ان سے کیسے الگ جاتے ہیں؟ صاحب ایمان بھی ہیں، صاحب تقوی بھی ہیں، صاحب جہاد بھی ہیں. کراچی کے لیے کیا امید ہیں آپ کی؟ انشاءاللہ بہت بہتر ہیں. آپ جیسے لوگ ہم سے اتنی محبت سے انٹرویو لے رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے نا، تبدیلی تو آ گئی نا. بالکل صحیح، بہت شکریہ. جی بات ہے، بڑی مہربانی ہے، بڑی